والسلام على الإنسان وعلى علي الإنسان وعلى أولاد الإنسان وعلى أصحاب الإنسان. ایک مرتبہ تمام مرحوم مومنین مومنات شہداء علماء مراجع اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد صراط الذین غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الإمام المهدي. اللهم صل على وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے اور اس دعا کے ذریعے سے ان کی یاد کو بھی تازہ کرتے ہیں اور کوشش کیجئے انشاءاللہ کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک جملہ خود ان کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے ضرور دعائیہ انداز میں بارگاہ پروردگار میں پڑھا کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وآل صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حاضرین، بزرگان محترم، تمام جوان بچے اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام. محبت پروردگار اور محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارا موضوع ہے، اور یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ یعنی اگر ہم اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور پھر ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اس محبت کے اعلیٰ مدارج تک پہنچ جائیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور رسول خدا سے کہلوایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے بطور اجر کے کچھ بھی نہیں مانگتے مگر یہ، یعنی استثناء کے طور پر، ایکسیپشن کے طور پر اگر کچھ مانگا گیا تو وہ صرف اور صرف مودت اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک گنہگار کو متقی بنا سکتی ہے۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک بے ایمان کو با ایمان بنا سکتی ہے۔ اگر کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہو تو میں
جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے متصل ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا مقصد نہ یہ دنیا ہے، نہ اس دنیا کی نعمتیں ہیں، نہ عالم برزخ ہے، نہ عالم برزخ میں موجود نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں، اور پھر عالم آخرت قیامت کے بعد کی جنت کی نعمتیں بھی ہمارا ہدف نہیں ہے، بلکہ لقاء اللہ ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت واضح بتلا دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، لقائے پروردگار ہمارا مقصد ہے، ملاقات پروردگار ہمارا مقصد ہے۔ ہم اس مقصد سے ہٹ کر جو بھی اپنا مقصد بنائیں گے، یقین جانیے کہ اس مقصد میں نقصان ہمیں ہوگا، اس مقصد میں خسارہ ہمیں ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، نقصان ہمیں ہوگا۔ تنہا یہی مقصد ہے کہ جس پر تاکید ہوئی ہے، اور اہل بیت نے یہی کہا کہ ہاں مقصد یہ رکھو تاکہ تم بلند پرواز کر سکو۔ اگر عالم برزخ کی نعمتوں کو، بہشت برزخ کی نعمتوں کو اپنا مقصد بناؤ گے تو تمہاری پرواز بہت محدود ہو جائے گی، اور اگر تم دنیا پرست ہو، اس دنیا کی نعمتوں کو اپنا مقصد بناؤ گے تو پرواز ہی نہیں کر پاؤ گے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو بغیر قطع تعلق کے انسان پرواز نہیں کر سکتا۔ قطع تعلق دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی محبت ہم پر حرام ہے۔ ہم دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کریں، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ کہا کہ روزی حاصل کرنا، روزی کمانا واجب ہے۔ اب شادی کر چکے ہیں تو بچوں کو سنبھالنا، بچوں کے لیے روزی کمانا باپ پر واجب ہے، لیکن اس منزل پر اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور شے کی محبت دل میں نہ ہو، کسی اور شے کی وابستگی دل میں نہ ہو۔ کائنات میں موجود جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، انہی سے آغاز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے دل میں اس دنیا کی وابستگی آ جائے تو پھر ہم اس پرواز سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے، لیکن دعائے مناجات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ جو خوبصورت ترین مناجات ہے، جس میں صرف ایک جملہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں معصوم امام ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ پروردگار سے کیا مانگو۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار میں صرف انقطاع نہیں چاہتا بلکہ کمال انقطاع چاہتا ہوں۔ انقطاع یعنی قطع کرنا، یعنی دور ہو جانا، یعنی جدا ہو جانا۔ پروردگار میں کمال انقطاع چاہتا ہوں، یعنی یہ جو میں تیرے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں، تیری مخلوق سے جدا ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں تیری طرف پرواز کر سکوں۔ میں دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں انہیں استعمال تو کروں گا، لیکن میرے دل میں ان کی محبت نہ ہو۔ لیکن پروردگار میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل ان نعمتوں سے جدا ہو جائے، میری وابستگی ان نعمتوں سے ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ ہے انقطاع، لیکن کمال انقطاع نہیں ہے۔
अजीज़ान मोहतरम, शायद हम दुनिया की नेमतों से जुदा हो जाएं, लेकिन आलम बरज़ख की जितनी नेमतें हैं, आलम बरज़ख से आगे चलकर आलम क़यामत के बाद जितनी नेमतें हैं, हत्ता आलम मलकूत, अगर किसी का ताल्लुक किसी फरिश्ते से हो जाए, अगर कोई किसी फरिश्ते से वाबस्ता हो जाए, अब हैं ऐसे लोग जो जिन्नात से वाबस्ता हो जाते हैं, इसी दुनिया की मखलूक जिसका नाम जिन है, जिन्नात से कोई वाबस्ता हो जाता है, जिन्नात से मदद तलब करता है, लेकिन आलम मलकूत में रहने वाले मलाइका तो बहुत अफजल हैं इन जिन्नात से। आलम बरज़ख से आगे, आलम आखिरत से आगे आलम मलकूत के मलाइका हैं। अगर उनसे कोई वाबस्ता हो जाए, देखिए बहुत आगे की मंजिल है, तो फिर उनसे, जहां लोग इस दुनिया की नेमतों से अपने आप को जुदा नहीं कर पाते, इनकी वाबस्तगी से अपने आप को क़त्ए ताल्लुक नहीं कर पाते, तो कहां मलाइका से कोई अपने आप को जुदा करे। इसीलिए इमाम मासूम ने कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि याद रखो, जियारत मुनाजात शाबानिया में ये दुआ अल्लाह से मांगा करो। क्या दुआ? परवरदिगार मुझे कमाल इनक़िता नसीब फरमा, ताकि मैं इन तमाम क़त्आत, इन तमाम ताल्लुकात से जुदा हो जाऊं और तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी इमाम ये कह रहे हैं कि कोशिश करो, अल्लाह से मांगो, तुम खुद नहीं कर सकते, तुम में इतनी ताकत नहीं है, अल्लाह तुम्हें अता करेगा ताकि तुम में ये ताकत आ जाए। अब ये ताकत कैसे आएगी? इमाम ने खुद बतला दिया, कुरान ने बतलाया कि याद रखो, अगर इस क़त्ए ताल्लुक तक पहुंचना चाहते हो, अगर इस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो कुरान ने कहा, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो हुसैन से मोहब्बत करता है, फिर वो किसी और नेमत से मोहब्बत नहीं करता। जो अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करता है, फिर ना वो दुनिया से मोहब्बत करता है, ना बेहिश्त बरज़ख से मोहब्बत करता है, ना बेहिश्त आखिरत से मोहब्बत करता है, फिर वो सिर्फ हुसैन और अली ही से मोहब्बत करता। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ जाए, फिर उस दिल से मोहब्बत दुनिया खत्म हो जाती है, उस दिल से गैर खुदा की मोहब्बत खत्म हो जाती है। क्यों? अजीजान मोहतरम, अब फलसफा बयान करने जा रहा हूं, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो दुरूद का सहारा दीजिए, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात पढ़िए। देखिए अजीज़ान मोहतरम, महबूब की जितनी सिफात हैं, महबूब की जितनी सिफात हैं, वो मुहिब में आ जाती हैं। ये मुहिब जो मोहब्बत करने वाला है, मिसाल के तौर पर कोई इश्क करता है किसी सखी से, तो माशूक की सखावत इसमें भी आ जाती है। कोई किसी बखील से मोहब्बत करता है तो उसका बुखल, उसकी बखीली इस मोहब्बत करने वाले में, इस आशिक के दिल में भी आ जाती है। वजह यही है, क्यों? इसलिए कि अब इनमें एक ताल्लुक पैदा हो गया है, और उसी ताल्लुक का नाम मोहब्बत है या इश्क है या मवद्दत है। इसीलिए अहले बैत ने क्या कहा? किसी बखील से मोहब्बत न करो, किसी जाहिल से मोहब्बत न करो, और किसी बेवकूफ से भी मोहब्बत ना करो। अजीजान मोहतरम, अच्छा, राबिता रखना और है, सलामुन अलैकुम कहना और है, किसी के लिए दुआ करना और है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल और है। अहले बैत ने कहा, किसी जाहिल से मोहब्बत ना करो, किसी बेईमान से मोहब्बत ना करो, किसी बखील से मोहब्बत ना करो, किसी कंजूस से मोहब्बत ना करो। मौला फिर किससे मोहब्बत करें? सखी से मोहब्बत करो, बाईमान से मोहब्बत करो, अहले इल्म से मोहब्बत करो, मुत्तकीन से मोहब्बत करो, बाईमान से मोहब्बत करो। और अगर इन तमाम सिफात को यकजा किया जाए, इन तमाम सिफात को एक शख्सियत में सिफात को जमा किया जाए, तो फिर यही जुमला निकलता है कि हां, अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो अपने वक्त के हुसैन से मोहब्बत करो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले।
تو دیکھیں ایک بخیل کی محبت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، ایک سخی کی محبت انسان کو سخی بنا دیتی ہے، اور ایک عالم کی محبت انسان کو عالم بنا سکتی ہے۔ ہاں، اس محبت میں اتنی طاقت ہے، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، محبت، اور تم پر وہ محبت جو واجب ہے، تولا واجب ہے اور اظہار محبت بھی واجب ہے۔ کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم حسین سے محبت کرو، تم علی سے محبت کرو، تم حسن سے محبت کرو، تم 12 ائمہ سے محبت کرو، تم 14 معصومین سے محبت کرو، تاکہ تم میں بھی سخاوت آ جائے، تمہارے دل میں بھی علم آ جائے، تمہارے دل میں بھی ایمان کا نور آ جائے، تمہارے دل میں تقوی کا نور آ جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے بچوں کی اگر ہم تربیت کر رہے ہیں تو ایک حق بچوں کا ہماری گردن پہ یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے تربیت کریں، اس طریقے سے تعلیم بھی دیں اور اس طریقے سے تربیت بھی کریں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت آ جائے۔ یہ احادیث کے جملے ہیں کہ یہ بچوں کا حق ہے ہماری گردن پر۔ اب کیسے اس حق کو نبھائیں؟ تربیت ایسی ہو، تعلیم ایسی ہو، اور بہترین درسگاہ مجلس ہے، مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یقین جانیے اگر سال بھر میں محرم الحرام، ایام ازاں میں ہمارے بچے فرش ازاں پر آئیں تو ان کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو جائے گی، عزادار حسین ابن علی ہو جائیں گے، عزادار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو دیکھیے یہ ہم پر واجب ہے، یہ والدین پر واجب ہے، ہر باپ پر واجب ہے، ہر ماں پر واجب ہے کہ ہم اس طرح تربیت کریں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت آ جائے، اور پھر وہیں رکے نہیں بلکہ یہ محبت بڑھتی رہے۔ عزیزان محترم، فلسفہ میں پیش کر چکا ہوں، کیونکہ اگر ان سے محبت ہوگی تو تمام کمالات سے محبت ہوگی، اگر اہل بیت سے محبت ہوگی تو تمام فضیلتوں سے محبت ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ کمالات ہمارے بچوں میں بھی آ جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ہمیں زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے میں چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیے کائنات میں جتنی پست چیزیں ہیں، جتنے پست موجودات ہیں، ان کو فطرتاً اپنے سے بلند موجودات سے محبت ہے۔ اب چاہے فلسفے کی روشنی میں ہو، حدیث کی روشنی میں ہو، ہر پست موجود کو اپنے سے بلند موجود سے محبت ہوتی ہے۔ اور اب میں مثال کے طور پر میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، خصوصاً بچوں کو اور نوجوانوں کو، بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم جو بھی کھانا کھائیں، اب چاہے وہ گوشت ہو تو ہم حیوانات سے وہ غذا لے رہے ہیں، اگر پودے ہوں، پلانٹس ہوں، سبزیاں ہوں تو ہم نباتات سے لے رہے ہیں۔ اب اگر ان میں کوئی زندگی بھی بالکل باقی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں جمادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، اب یہ غذا ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ کھانے سے اب یہ غذا جو ہمارے وجود سے باہر تھی لیکن اب ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ اب جب کہ ہمارے وجود کا حصہ ہے تو پھر کیا، اب ہم عبادت کر رہے ہیں، اب ہم دعا پڑھ رہے ہیں، دعا کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم عزاداری کر رہے ہیں، تو یہی غذا اجر میں تبدیل ہو رہی ہے، یہی غذا عالم ملکوت تک پہنچ رہی ہے، ہمارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو دیکھیے مختلف غذائیں ان کی تمنا یہی ہے، ان تمام غذاؤں کی تمنا یہی ہے، ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ انسان کے وجود کا حصہ بن جائیں، تاکہ انسان کے ذریعے سے، انسان کے اعمال کے ذریعے سے، انسان کے ایمان کے ذریعے سے یہ معراج پر پہنچ جائیں۔ تو پس اگر پست موجود یہ چاہتا ہے کہ اسے معراج نصیب ہو تو وہ اپنے آپ کو اپنے سے بلند موجود کے حوالے کر دے اور اسے محبت بھی کرے۔ یہ فلسفہ ہے اور یہ ایک فارمولا بھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جسے ہم اپنی زبان میں محبت کہتے ہیں اور ولایت کہتے ہیں۔ بہت ہی ایک ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، آیت اللہ رحیم ارباب۔ آیت اللہ شہید مطہری نے بھی ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت خوبصورت ہے کہ ایک دن آیت اللہ رحیم ارباب، اب دیکھیے یہ والدین کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ مرد بھی گھر میں کام کریں۔ اب سبزی صاف کر رہے ہیں، ساگ صاف کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، بہت احتیاط سے صاف کر رہے ہیں، اور گھر والوں نے کہا کہ قبلہ اگر آپ اس طریقے سے صاف کریں گے تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ آیت اللہ رحیم ارباب کا جملہ دیکھیے ایک ایک پتے کو صحیح سے دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پتا جو تازہ ہو وہ ضائع ہو جائے۔ تو اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ دیں گے کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پتا بھی اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کر دے کہ اگر مجھ میں یہ حیثیت تھی، مجھ میں یہ صلاحیت تھی کہ میں ایک مومن کے وجود کا حصہ بن جاتا تو پھر انہوں نے مجھے کیوں ضائع کیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بس دیکھیے یہ بہت ایک اہم فارمولا ہے کہ اگر کوئی پست موجود اپنے آپ کو اعلیٰ اور بلند موجود کے حوالے کر دے اور اس سے محبت بھی کرے تو وہ یقیناً معراج تک پہنچ سکتا ہے، وہ قرب پروردگار تک پہنچ سکتا ہے، وہ لقاء پروردگار تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن محبت شرط ہے، پہلے حجت خدا سے محبت، پہلے اس بلند موجود سے محبت، اور پھر اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ان کی محبت میں اضافہ ہو، یعنی اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو جائے تو اللہ کی محبت بھی بڑھنے لگتی ہے۔ اب عزیزان محترم ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دیں، ہم ان کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، تاکہ ہمیں بھی معراج نصیب ہو۔ جس طریقے سے خود اہل بیت نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس طریقے سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پہلے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت نے اللہ سے محبت کی ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم ان میں اللہ کے کمالات دکھائی دیے ہیں، اللہ کی فضیلتیں دکھائی دی ہیں، اللہ کی صفات دکھائی دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معشوق کی صفات عاشق میں ظاہر ہو جاتی ہیں، محبوب کی صفات محب میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی ایک زاویے سے دیکھتا ہے تو امام کو عین اللہ کہتا ہے، کوئی کسی اور زاویے سے دیکھتا ہے تو ید اللہ کہتا ہے، کوئی اور کسی اور زاویے سے دیکھتا ہے تو لسان اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن جب ایک امام دوسرے امام کو دیکھتا ہے تو کامل دیکھتا ہے، تو پھر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام اس صاف اور شفاف آئینے کا نام ہے کہ جس میں اللہ کی تمام صفات ظاہر ہو گئی۔ حیدری محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ. تو عزیزان محترم اگر ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اہل بیت سے صاف اور شفاف محبت کریں، یعنی خالص محبت کریں، نیت میں کھوٹ نہ ہو کہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کریں، اپنی حاجتوں کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کریں، اپنی ضروریات کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کریں، نہیں، خالص محبت ہو حسین ابن علی سے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل فرجہم۔ عزیزان محترم، اس منزل پر میں یہ چاہوں گا کہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی کا، جو استاد ہیں آیت اللہ بہجت کے، استاد ہیں علامہ طباطبائی کے، استاد ہیں سید ہاشم حداد کے۔ اب آیت اللہ قاضی طباطبائی ہر روز ایک کوچے سے گزرتے تھے تو ایک صاحب جن کا نام قاسم ہے، ان کا اپنا قہوہ خانہ تھا۔ یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی چائے کی دکانیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے کراچی میں بہت مشہور ہے پیالہ ہوٹل، وہاں پہ چائے بیچتے ہیں تو بڑے شوق سے لوگ جا کر کے پیتے ہیں۔ ان صاحب کا اپنا قہوہ خانہ، اور وہیں پر ہر روز جب آیت اللہ قاضی گزرتے تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی ارادت اور محبت سے سلام کرتے تھے۔ اب بہت دن گزر گئے، آیت اللہ قاضی نے کہا کہ ان صاحب کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ ایک دن قاسم سے کہا، قاسم تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم مجھے ہر روز سلام کرتے ہو، تو اس محبت کے بدلے میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے ارادت رکھتے ہو، تو میں اگر تمہیں کوئی ایک نصیحت کروں اور تم بھی معراج حاصل کر لو؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب قاسم کون ہے؟ قاسم چائے بیچنے والا، اس کی اپنی دکان ہے چائے کی، قہوے کی ہے، لیکن یہ گنہگار ہے، نماز بھی ادا نہیں کرتا، اپنے واجبات پہ صحیح سے عمل بھی نہیں کرتا، لیکن کیا ہے کہ دل میں ایک ولی اللہ کی محبت ہے، دل میں آیت اللہ قاضی کی محبت ہے، دل میں ایک محب، ایک صحیح اور خالص محب اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی لیے آیت اللہ قاضی نے کہا اب چونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں، کیا میری بات پہ عمل کرو گے؟ اس شخص نے کہا، قاسم نے کہا، قبلہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں عمل کروں گا۔ دیکھیے اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں، تو پہلی شرط محبت ہے، اور پھر کیا کہا؟ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ جو نصیحت فرمائیں۔ اب دیکھیے اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ بس واجبات پہ عمل کرو، نماز فجر ادا کرو، نماز ظہر ادا کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو۔ لیکن آیت اللہ قاضی ہیں، روح کے ڈاکٹر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، طبیب روح ہیں، تو کہنے لگے نہیں، تم نیت کرو کہ آج رات تمہاری نیت ہوگی کہ کل صبح کے لیے نماز فجر سے پہلے تم نماز شب کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نماز شب کی نیت کرو۔ دیکھیے ہم بھی پریشان ہو گئے کہ طبیب روح ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ صاحب تو نماز صبح کے لیے نہیں اٹھتے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آخر نماز کیسے ادا کی جائے۔ اسی لیے کہا، قبلہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ نماز شب کیسے ادا کروں، کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں سکھلا دیتے ہیں، نماز شب تمہیں سکھلا دیتے ہیں۔ پھر کہا، قبلہ میں تو نماز فجر کے لیے اٹھ نہیں سکتا، میں کیسے نماز شب کے لیے اٹھوں؟ تو قبلہ نے کہا، نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام نیت کرنا ہے، چونکہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اور تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، تو تمہیں اٹھانا بھی ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمہیں اٹھانا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں شاید آیت اللہ قاضی ان کے گھر پہ آئیں گے، دق الباب کریں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر جائیں گے اور پھر ان کو اٹھائیں گے۔ نہیں، یہ ہماری بات ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ آیت اللہ قاضی زمانے کے سلمان تھے، اسی زمانے کے سلمان تھے، روحانیت کی بلند منزلوں پر فائز تھے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے جب قاسم نے رات میں نیت کے وعدہ کر لیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کس کے؟ اپنے محبوب کے حوالے کر دیا۔ کہا رات میں ہم نے نیت کی اور صبح نماز فجر سے پہلے جس وقت کی نیت کی تھی، جیسے کوئی اندر داخل ہوا ہو اور ہمیں اٹھایا ہو، لیکن آیت اللہ قاضی آئے نہیں ہیں، بغیر آئے ہوئے روحانی طور پر جگایا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ کہف کی
سورہ کہف کی جو آیت ہے وہ ضرور آپ لوگ پڑھا کریں. آداب خواب میں، آداب نیند میں سے جب آپ سونے جاتے ہیں، بستر پر ہیں، تو باوضو ہو کر کے اگر وضو بھی نہیں کر پائیں تو کم از کم تیمم کر لیں. بستر پر، اپنے کمبل پر، اپنے بلینکٹ پر آپ وضو کر کے آپ تیمم کر کے سو جائیں، لیکن آداب کے ساتھ. دعا ہو، دعائے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، سورہ فاتحہ ہو، آیت الکرسی ہو، اور اس کے ساتھ سورہ کہف کی یہ آیت بھی ضرور پڑھا کریں. وہ کون سی آیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اگر کوئی اس آیت کی تلاوت کرے تو ضرور پروردگار اسے اسی وقت پر جگائے گا جس وقت کے لیے نیت ہوئی ہے. لیکن کیسے؟ فرشتے آئیں گے. یہ صاحب نہیں دیکھ رہے، لیکن فرشتے آ کر کے جگاتے ہیں. الارم کی ضرورت نہیں ہوتی. عزیزان محترم، یہ کون سی آیت ہے؟ اس آیت میں بھی دیدار پروردگار کی بات ہو رہی ہے، لقاء پروردگار کی بات ہو رہی ہے. لیکن آیت اللہ قاضی نے یہی کیا کہ وہ خود نہیں آئے، بس روحانی طور پر جگا دیا قاسم کو. قاسم جاگ گئے، آئے باہر وضو کے لیے. نہ جانے روحانی طور پر کیا دیکھا کہ منقلب ہو گئے، مجذوب ہو گئے. دل میں وہ جذبہ عشق آیا کہ وہ جو گنہگار تھا، وہ جو نماز واجب بھی ادا نہیں کرتا تھا، اب آیت اللہ قاضی کے خاص شاگردوں میں سے ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو ولی اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اپنے آپ کو غلام مہدی کے حوالے کر دیا ہے. تو دیکھیے، یہ آیت اللہ قاضی ہیں، یہ آیت اللہ قاضی ہیں جو غلام مہدی ہیں. بلکہ یہ کہوں، وہ جو امام زمانہ کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو قاضی کے حوالے کر دے تو ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے. اب آپ بتائیے، اگر کوئی اپنے آپ کو زمانے کے حسین کے حوالے کر دے تو وہ کس مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بس عزیزان محترم، دیکھیے محبت میں اتنی طاقت ہے. یہ گنہگار جو نماز واجب بھی ادا نہیں کرتا تھا، جو واجب روزے بھی نہیں رکھتا تھا، واجبات سے دور تھا، گنہگار تھا، لیکن بعد میں آیت اللہ قاضی کے خاص شاگردوں میں سے ہو گیا. دیکھیے عام شاگرد بہت ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ عرفا ہیں ان کے عام شاگرد بہت ہوتے ہیں جو کبھی نصیحت کے لیے آ جاتے ہیں، درس میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن جو خاص شاگرد بنتا ہے پھر وہ مقامات کو پے در پے طے کرتا رہتا ہے، روحانی منزلوں پہ پہنچتا ہے. اور یہ خاص شاگردوں میں سے ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو قاضی کے حوالے کر دیا. اب ظہور کے لیے تو یہی ہے نا کہ جب ظہور، مولا کا ظہور ہوگا اور لوگ ایک دم سے بدل جائیں گے، ان کی عقول، ان کی عقل معراج کر جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام معجزات دکھائیں گے؟ کیا ہر روز درس عرفان ہوگا؟ کیا ہر روز درس اخلاق ہوگا؟ کیا ہر روز فقہ کی کلاسز ہوں گی؟ کیا ہر روز تفسیر قرآن کا درس ہوگا؟ کیا ایسا ہے؟ کہنے علماء یہ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، فلسفہ یہ نہیں ہے. اگر یہ کہا گیا ہے کہ ظہور کے وقت، ظہور کے جو مومنین ہیں، ظہور میں جو موجود مولا کے ساتھ لوگ ہیں، ان کی عقل معراج پر پہنچ جائے گی، ان کا دل معراج پر پہنچ جائے گا. وہ بہت بلند منزلوں کو طے کریں گے، وہ ان مفاہیم کو درک کریں گے جن کو عام لوگ درک نہیں کر پائے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیں گے. ان کے دل میں محبت ہے، یہ محبت وہ جذبہ پیدا کرے گی جس جذبے کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیں گے، امام کے یہاں سراپا تسلیم ہو جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
محمد وعجل فرجه بالغ صلوات پڑھی محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک بہت بڑا نام ہے جو عالم نہیں تھے، ایک عام آدمی لیکن متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور عارف بن گئے، جعفر مجتہدی. بہت بڑا نام، حتیٰ یہ کہ بعض علماء ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اب جعفر مجتہدی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ ان مقامات کو طے کر کے کتنے بلند ہو گئے ہیں، آپ کیسے بلند ہوئے؟ تو جعفر مجتہدی نے کہا وہ اس لیے کہ میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں مجلس حسین میں جاتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں مجلس حسین میں حسین پہ گریہ کرتا ہوں، میں اشک بہاتا ہوں. دیکھیے نماز شب کی بہت فضیلت ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری نماز شب قضا نہ ہو، لیکن نماز شب سے افضل اشک عزا ہے. اشک عزا بہانا یہ افضل ہے نماز شب سے. اور کیا ہی کوئی کتنا بڑا متقی پرہیزگار، کتنا بڑا عزادار کہ جس کی یہاں دونوں نعمتیں ہوں، نماز شب بھی ہو اور اشک بھی بہاتا ہو، عزاداری بھی کرتا ہو. اشک عزا میں بہت طاقت ہے، یہ اظہار محبت ہے، یہ مودت ہے. تو یہ مودت اگر ہم میں آ جائے، ہم روئیں حسین ابن علی پر، ہماری پوری کوشش یہی ہو کہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں جب بھی جائیں تو روئیں ضرور. دل منقلب ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ گناہ کا جو اثر روح پہ ہوتا ہے وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ اظہار محبت ہے حسین ابن علی سے. عزیزان محترم، کل آپ نے آنسو بہائے، کل آپ نے عزاداری کی، شام کے مصائب سن کر، بازار شام کے مصائب سن کر. آج ہم اشک بہائیں گے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کو سن کر کہ جب مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ سخت مصائب آپ نے کہاں دیکھے، تو مولا نے کربلا کا نام نہیں لیا، مولا نے کوفے کا نام نہیں لیا، مولا نے حتیٰ 39 منزلوں کا نام نہیں لیا، ان رستوں کا نام نہیں لیا جہاں سے یہ قافلہ گزرا اور شام تک پہنچا، بلکہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولا نے رو کر 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. میں جسارت کر کے پوچھوں مولا 3 مرتبہ کیوں آپ نے کہا، 1 مرتبہ شاید کافی ہوتا.
مگر میرا دل یہ کہتا ہے شاید مولا جواب دیں اور کہیں پہلی مرتبہ الشام اس لیے کہا کہ جو مصائب ہم نے شام کے بازار میں دیکھے ہیں وہ کہیں نہیں دیکھے. دوسری مرتبہ اس لیے کہا چونکہ شام کے دربار میں جو اذیتیں ہوئی وہ کہیں نہیں ہوئی. اور تیسری مرتبہ الشام اس لیے کہا کہ شام کے زندان کی تکلیفیں ہمیں نہیں بھولتی. مولا شام کے بازار میں کیا ہوا تو مولا کہیں گے شام کے بازار میں لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ اپنی چھتوں سے انگارے پھینکتے تھے. ایک انگارہ میرے سر پہ گرا، میرے امامے میں پھنس گیا اور میرا سر جلتا رہا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. یہ شام کا بازار. مولا پھر شام کے دربار میں کیا ہوا؟ شہزادی زینب جب دربار کے دروازے پہ آئی گھبرا کے رک گئی، کہا بیٹا سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. علی کی بیٹی گھبرا گئی ہے، رخ نجف کی طرف ہے. بابا میری مدد کرو بابا. سید سجاد پریشان ہے، کیسے اپنی پھوپھی اماں کی مدد کریں. بس ایک جملہ کہا پھوپھی اماں ایک مرتبہ میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھے. زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. شہزادی زینب پریشان ہے، آخر میرا بھیا کیوں رو رہا ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی زینب زینب میری خاطر دربار میں جاؤ. زینب دربار میں آ گئے. سید سجاد نے دربار میں کیا دیکھا؟ یہ شام کا دربار ہے، کوفے کا دربار نہیں ہے. کیا دیکھا؟ کہاں میرے بابا کا سر ہے، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور میرے بابا کے لبوں پہ مارتا ہے.
یہ شام کا دربار ہے، اب مولا شام کے زندان میں کیا ہوا؟ کہاں شام کے زندان کی سختیوں نے، مولا کہتے ہیں شام کے زندان نے میری بہن سکینہ کو مار دیا۔ ہر شام کو میری بہن مجھ سے پوچھتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے؟ میں کہتا تھا سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے وطن کو جاتے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی تھی بھیا کیا قیدی بھی اپنے وطن کو واپس جاتے ہیں؟ یہ کون سا زندان ہے؟ خراب ہے شام، زندان شام جس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ آپ بھی اگر کبھی جائیں رات کی سردی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، حالانکہ آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں گے، آپ کے پاس گرم کپڑے ہوں گے، مگر ہائے سکینہ انہی کپڑوں میں ہیں جو کپڑے شام غریبہ میں جل گئے تھے۔ ان کپڑوں کے علاوہ سکینہ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی گرم کپڑے نہیں ہے۔ اور یہی کپڑے اب زیادہ رو، بس 2-3 جملے سن لو، وہ مشہور واقعہ میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، سید ابراہیم دمشقی کا واقعہ، جس کی بچیوں نے خواب میں شہزادی سکینہ کو دیکھا۔ شہزادی سکینہ نے کہا میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور پانی سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ ہم کہیں شہزادی پانی سے کیوں اذیت ہوتی ہے؟ کہا جب بھی میں پانی دیکھتی ہوں مجھے اصغر یاد آتا ہے، اور مجھے اصغر کی پیاس یاد آتی ہے۔ بہرحال تینوں بہنوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ سید ابراہیم دمشقی نے شام کے گورنر سے اجازت لی، قبر کھودی گئی، میں نے مختصر کیا، بچیاں ساتھ ہیں، باپ دور سے مسلسل بچیوں کو سمجھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے رونا شروع کیا، کہا بابا سکینہ کو کفن نہیں دیا گیا بلکہ انہی لباس میں قبر میں موجود ہے جو کپڑے جل گئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین التماس دعا، یا حسین